السلام علیکم. تو اس ویڈیو سے ہم لوگ ایک نئی سیریز کے اوپر کام سٹارٹ کریں گے. میں نے پریویس سے جتنی بھی کور کنٹینٹ یا مینٹورشپ 2022 کے اوپر یا دوسری ویڈیوز ماڈلز کمپلیٹ جو شیئر کی ہیں، کوارٹرلی ریویو پر جو چیزیں شیئر کی ہیں، کافی زیادہ لوگ مجھے یہ بول رہے تھے کہ ہمیں بالکل بھی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ میں میکسیمم جو ڈائریکٹ آئی سی ٹی نے چیزیں بتائی تھی میں وہی بتا رہا تھا. اس کے اندر جو گیپس ہیں میں ان کے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں تھا کر رہا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید ڈائریکٹ جو بات کر رہا ہوں آپ سے، یعنی کہ جو آئی سی ٹی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے وہی آپ کو بات کرنا زیادہ مناسب رہے گا. لیکن کافی زیادہ لوگوں کے میسیج کے بعد اب آپ لوگوں کے ساتھ میں یعنی کہ ایک پبلک مینٹورشپ میں نے پبلک گروپ کے اندر پوچھا، تو سب نے مجھے بولا کہ یہ سیریز وغیرہ سٹارٹ کریں. تو اسی لیے یہ ایک نئی سیریز میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں، ٹائم اینڈ پرائز پبلک مینٹورشپ. اس سیریز کے اندر ہم بالکل بیسک سے چلیں گے کہ ایگزیکٹلی جو مارکیٹ کا انالیسس ہے یہاں سے لے کر ٹریڈ کس طرح سے لی جاتی ہے، میکرو مارکیٹ کے انالیسس سے لے کر مائکرو مارکیٹ کے انالیسس تک ٹوٹل ہم چیزوں کو بالکل باریکی سے اسٹڈی کریں گے. کس طرح موو آتے ہیں، کیا چیزیں ہیں اور کیا نہیں. ٹائم اینڈ پرائز بیسیکلی اس چیز کا نام ہے کہ کب پرائز کے اندر موو آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہی سب سے بڑا اور مین کویشچن ہے. اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ کب پرائز کے اندر موو آ رہا ہے اور کب نہیں آ رہا، تو آپ کافی حد تک ایک ہائی پروبیبلٹی ٹریڈز وغیرہ لے سکتے ہو. تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو. اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، پریویسلی آپ نے جس طرح بھی ویڈیوز دیکھی ہیں آئی ڈونٹ نو، لیکن میں اب آپ لوگوں کو لازمی یہ چیز بولوں گا، اگر آپ واقعی میں ان مارکیٹس کے ریلیٹڈ چیزیں سمجھنا چاہتے ہو، آپ لوگ مجھے دیکھتے ہو، میں پبلکلی یوٹیوب پہ بھی پریڈکشنز کرتا ہوں، گروپس کے اندر بھی پریڈکشنز کرتا ہوں. لیکن اب اگر آپ لوگ بھی یہ چیزیں باریکی سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہو تو ایک ایک ویڈیو کو پورا دیکھو اور ساتھ میں ان کے نوٹس بنا کر اسائنمنٹس مجھے جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے وہاں پر شیئر کریں، یا پھر ٹیلی گرام کے گروپ، وہاں پر میرا آپ کو ٹیلی گرام کا جو نمبر آئی ڈی نیم ہے وہ آپ کو مل جائے گا. وہاں پر آپ میرے ساتھ چیزیں شیئر کرو، جو بھی آپ کی غلطیاں وغیرہ ہوں گی میں آپ کے ساتھ یعنی کہ بتاؤں گا کہ یہاں پر آپ کی یہ غلطی ہے. لیکن اگر آپ لوگ یہ بولو کہ آپ لوگ ان چیزوں کو یعنی کہ کمپلیٹ دیکھو بھی نہ اور نہ ہی نوٹس بناؤ اور بولو کہ آپ کو پھر سے یہ سب چیزیں آ جائیں گی، تو ایسا نہیں ہونے والا. یہ کمپلیٹلی بات یہی ہوگی کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کرو گے. تو اگر آپ نے ٹائم ویسٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر تو میں آپ کو کچھ بھی نہیں بول سکتا. جس طرح میں ایک منتھ تقریباً پورا ہی آلموسٹ ایک منتھ میں بالکل غائب رہا تھا اسی وجہ سے ہی. اگر آپ نے اپنا ٹائم پھر سے ویسٹ کرنا ہے تو مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ صرف کچھ ٹائم ان چیزوں کو لرن کرنے پر لگاؤ گے تو آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. میں آپ لوگوں کو واقعی میں وہ چیزیں بتاؤں گا جو یہاں پر آپ میں سے آئی ڈونٹ نو کہ کسی ایک کو بھی پتا ہوگی کہ ایگزیکٹلی ٹائم اینڈ پرائز ورک کیسے کرتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں میں نے کافی حد تک اپنے مینٹور سے سیکھی ہیں، جن میں آئی سی ٹی اور ڈائی کو ہی بولوں گا. اس کے علاوہ میں کسی کو فالو نہیں کرتا. اور اس کے اوپر اگر کوئی چیز ہے تو وہ لاری ولیمز کی بکس ہے یا پھر میری پرسنل کچھ ریسرچ ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کافی زیادہ چیزیں شیئر کی ہیں. تو نوٹس وغیرہ لازمی آپ لوگوں نے بنانے ہیں، اور جو چیزیں سمجھ میں نہ آئے واٹس ایپ گروپ جوائن کر لینا، وہاں پر آپ نے میرے سے پوچھ لینا، میں آپ کو گائڈ کر دوں گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو. ہم سٹارٹ کریں گے میکرو مارکیٹ انالیسس سے، یعنی کہ جو ہائی ٹائم فریم، ابھی میں نے منتھلی کا چارٹ اوپن کیا، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ پرائس کہاں پر بیٹھی ہے، کہاں پر جائے گی اور کس حساب سے پرائس یعنی کہ ورک کرے گی. رول نمبر 1، جب بھی آپ ٹریڈ کرتے ہو، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایس ایم سی اور آئی سی ٹی دونوں کو مکس کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح ایس ایم سی کے اندر ایک اسٹرکچر وغیرہ ورک کرتا ہے، یعنی کہ یہ بریک آف اسٹرکچر، انڈیوسمنٹ، آٹو بلاک اور یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہی آئی سی ٹی کے اندر اپلائی ہوتی ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو کلیئر کرنا ہے، آئی سی ٹی اور ایس ایم سی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ان کے اندر انڈیوسمنٹ، انجینئرنگ، لیکوڈیٹی، یہ سارے کنسیپٹس جو آپ ایس ایم سی کے اندر یوز کرتے ہو نا، ان کو آپ نے اپنے دماغ سے سائڈ پہ رکھنا ہے، ان کو نہیں لانا ان چیزوں میں. ٹھیک ہے. رول نمبر 2، آپ لوگوں نے جب مارکیٹ کا انالیسس کرنا ہے تو آپ نے اپنا ٹائم یو ٹی سی -4 نیو یارک رکھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو یعنی کہ ابھی نہیں، صرف نیو یارک رکھو اور باقی جس بھی کنٹری کے اندر آپ رہتے ہو اسے نیو یارک کے اندر شفٹ کر لو، بس سمپل. نمبر 3، آپ میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو گولڈ کے اوپر ٹریڈ کرتے ہو. اگر آپ واقعی میں اس مارکیٹ کو سمجھنا چاہتے ہو تو سٹارٹ اپنا فوریکس سے کرو. فوریکس کے کوئی بھی 2 سے 3 کول ریلیٹڈ جو پیئرز ہیں وہ چن لو. آگے ہم ڈیٹیلس اس کے اوپر بات کریں گے، کول ریلیٹڈ پیئرز وغیرہ کون کون سے ہوتے ہیں، کس کس طرح سے نکالے جاتے ہیں. لیکن فی الحال کے لیے ابھی آپ کو میں یہی بولوں گا کہ آپ یورو یو ایس ٹی یا جی بی پی یو ایس ٹی چن لو
यूरो कैट चुन लो, जीबीपी कैट चुन लो। इस तरह जो कोड रेट पेयर्स है ना, यूरो और जीबीपी, या सिर्फ डॉलर इंडेक्स और यूरो यूएसडी, बस, इसके अलावा कोई नहीं। सिर्फ आपने ये दो पेयर्स रखने हैं। गोल्ड और बाकी जितने भी पेयर्स हैं इन सबको आपने अपने साइड पे रखना है, इनको आपने ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी। या इसके अलावा नैस्डैक और एस एन पी 500 है, सिर्फ इनके ऊपर रो। गोल्ड के एल्गोरिथम के ऊपर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि गोल्ड किस तरह से वर्क करता है और किस किस हिसाब से आप उसे ट्रेड कर सकते हो। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आपकी जो ग्रीडी है, यानी कि आपके अंदर जो लालच वगैरह, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि आप गोल्ड से फिलहाल दूर रहो। इसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है, आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है, आप लोगों को पता हो जिस भी टाइम फ्रेम को आप ट्रेड कर रहे हो, मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्कैल्पर हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक स्कैल्पर हो, आप 1 मिनट के ऊपर ट्रेड करना पसंद करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 मिनट और 15 मिनट का ऑर्डर फ्लो क्या है। ठीक है, अगर आप 5 मिनट को ट्रेड करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 15 मिनट और 1 आवर का ऑर्डर फ्लो क्या है। अगर 15 मिनट के ऊपर करते हो तो 1 आवर और 4 आवर का पता होना चाहिए। ये डेली ब्याज वाली जो गेम है ना दिमाग के अंदर से, कि भाई डेली ब्याज का नहीं पता होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हर दफा आपको डेली का टाइम फ्रेम देखने की जरूरत नहीं है। हर दफा की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप डेली को देखते हुए ट्रेड करते हो तो ये काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बनती है। लेकिन हर दफा आपको डेली को ट्रेड करने की, यानी डेली टाइम फ्रेम को देख कर ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप लोगों को लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर इतने क्लियर लिक्विडिटी जोन्स नजर आएंगे, क्योंकि जब हर टाइम फ्रेम्स के ऊपर ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होना होता है, सबसे पहले लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर होता है। तो लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप लोगों को क्लियर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी या लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्लियर नजर आएंगी। अगर आपको नहीं पता ये क्या होती हैं हाई रेजिस्टेंस और लोअर रेजिस्टेंस, डोंट वरी, हम आगे इसके ऊपर काफी डिटेल से बात करेंगे। फिर भी एक यानी कि सादा सी तरीके बता देता हूँ, हाई रेजिस्टेंस काफी स्लो मूव को कहते हैं, लो रेजिस्टेंस काफी फास्ट मूव को। स्पेशली आप आम अल्फाज में ये बोल सकते हो कि हाई रेजिस्टेंस आप लोगों के पास वो, यानी कि जब कोई रेड फोल्डर, कोई न्यूज़ वगैरह नहीं होती, और लो रेजिस्टेंस जब आपके पास कोई रेड फोल्डर न्यूज़ होती है, स्पेशली ये उस टाइम यानी कि मूव वगैरह आते हैं। अब इसके बाद इन सब चीज़ों को नोट करने के बाद अगली जो चीज़ आती है वो आती है एक रेंज। ठीक है, रेंज का मतलब ये है, अब देखें, आप लोगों ने लारी विलियम्स की वो वीडियो देखी होगी जहां पर लारी विलियम्स बोल रहा है कि मैं यानी कि कुछ पैटर्न्स को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखता हूँ, जिसके अंदर प्राइस एक रेंज के अंदर होती है और उसके बाद एक फेक मूव लगाती है जल्दी से, जैसे ही वो यानी कि क्विक बैक यानी कि आती है, उसके बाद मैं उसे लॉन्ग टर्म के लिए एक मूव एक्सपेक्ट करता हूँ। और ये अगर आप थोड़ा ध्यान करो तो ये आईसीटी ने भी बताया, पावर ऑफ थ्री, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मैं भी आपको यही चीज़ बता रहा हूँ। बेसिकली जब आपके पास एक रेंज होती है ना, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर ये जोन्स मार्क किए हुए हैं, ये आपके पास एक रेंज है, रेंज हाई, रेंज लो। अब इस रेंज के अंदर जब प्राइस इस दो लेवल्स के अंदर घूम रही है ना, तो इसका मतलब वो एक रेंज के अंदर है। ये मंथली का चार्ट है, मंथली के चार्ट के अंदर ये रेंज भी बहुत बड़े बड़े मूव्स हैं। लेकिन हम फिर भी यही देखेंगे, जो हाई टाइम फ्रेम हो चाहे लो टाइम फ्रेम हो, मूव सब के अंदर सेम ही होंगे। अब जब आप एक रेंज की बात कर रहे होगे, रेंज के अंदर प्राइस कुछ भी कर सकती है, बाय साइड सेल साइड घूम सकती है। लेकिन जब प्राइस एक क्लियर रेंज को लेती है ना, रेंज हाई हो चाहे वो रेंज लो हो, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर का यानी कि पता लगाया जाता है। मिसाल तौर पर अगर रेंज लो को ले तो प्रीवियसली देखा जाएगा कोई ऐसा लिक्विड जोन है या कोई ऐसी पीडीआर है जिसको ये रिस्पेक्ट दे सकती है। जैसे कि अभी देखो, करंटली ये एफपीजी के ऊपर बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है, या तो ये इसी जगह से बाय साइड की तरफ चला जाएगा और ये रेंज हाई को टारगेट कर देगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब है ये रेंज लो को लेगा। अगर एफबीजी के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ से हमें रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल जाएगा और वहां से हमें रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब मजीद डाउन आएगा और ये सेल साइड डिक्रीज पड़े हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको आइडियाज दे रहा हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले ये चीज पता लगानी है आपकी एक रेंज क्या है। ठीक है, इस पैटर्न के अंदर ये रेंज है। अगर चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा करूं तो ये रेंज बन जाएगी, इस लो से लेकर इस हाई तक ये आपके पास एक रेंज बन जाएगी। और अगर मजीद बड़ा करूं तो ये रेंज बन जाएगी, ये 2001 के हाई से लेकर 2008 के लो तक ये आपके पास एक रेंज बन जाएगी। ठीक है, अभी करंटली प्राइस इस बड़ी रेंज के अंदर बैठी है। बेसिकली देखा जाए तो ये 25 ईयर्स का साइकिल है जिसके अंदर हमें मार्केट मेकर बाय मॉडल देखने को मिल रहा है। यानी कि हो सकता है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन आए और फिर बाय साइड तरफ जाए। लेकिन छोड़ें,
ہم ابھی اتنی ڈیپتھ کے اندر پرائز کو نہیں ڈسکس کریں گے. ٹائم اور پرائز ان دونوں کے اندر کنیکشن کیا ہے؟ ٹائم آپ اس کو اس چیز کے اندر یعنی کہ سمجھ سکتے ہو. آپ کے پاس اکنامک کیلنڈر ہوتا ہے، ہر ویک آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایک یعنی کہ لازمی ریڈ فولڈر نیوز ہوتی ہے. پورے ویک کے اندر اگر آپ کو موومنٹ نہیں دیکھنے کو مل رہا تو 80% چانس ہے کہ جب وہ ریڈ فولڈر نیوز کا ٹائم آئے گا نا تو پرائز اس خاص ٹائم کے اندر تیز موو دے گی. اور پرائز کا مطلب یہ ہے جب وہ اس خاص ٹائم کے اندر موو دے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا ریزن ہوگا جو پرائز کو پش کرے گا بائی سائڈ یا سیل سائڈ کی طرف. مثال کے طور پر اسی رینج کو لے لو، یہ 5 منٹ کا چارٹ ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہ 5 منٹ کا چارٹ ہے. نیکسٹ کینڈل جو ہے ہمارے پاس وہ ایک ریڈ فولڈر نیوز والی کینڈل ہے. یہاں پر ہمارے پاس کوئی ایسی یعنی کہ لکوڈ زونز وغیرہ نہیں ہے یا پھر کوئی ایسا پیٹرن نہیں ہے جس کو ہم بول سکیں کہ پرائز یہاں سے بائی سائڈ یا سیل سائڈ کی طرف آ سکتی ہے. کیونکہ اگر آپ سیل سائڈ کی طرف دیکھو تو پیچھے بھی ایف پی جی پڑا ہوا ہے، بائی سائڈ کی طرف دیکھو تو پیچھے بھی ایف پی جی پڑا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نیوز مینیپولیشن کر سکتی ہے، یعنی کہ کینڈل اوپن ہوتے ہی رینج ہائی کو ٹارگٹ کرے گی اور پھر ڈراپ کر جائے گی، یا رینج لو کو ٹارگٹ کرے گی اور پھر ہائی کو ٹارگٹ کر دے گی. تو یہ پاسبلٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح ان نیوزز وغیرہ ہوتی ہیں. اگر آپ تھوڑا سا آگے آؤ تو یہ جو آپ لوگوں کو اکثر نیوزز ملتی ہیں، رشیا یوکرین کے درمیان وار آ گئی ہے، یا پھر اسرائیل فلسطین وغیرہ ان کے درمیان وار آ گئی ہے، یا پھر اسی طرح کوئی بھی کہہ لے کہ سائبر اٹیکس ہو رہے ہیں، یہ سارے ایک بڑی اور مین وجہ بنتے ہیں جو کہ پرائز کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں بائی سائڈ یا سیل سائڈ طرف. اور یہ خاص طور پر چاہے وہ لوور ٹائم فرینز ہو چاہے وہ ہائی ٹائم فرینز ہو، یہی وہ نیوزز وغیرہ ہوتی ہیں جو پرائز کو ڈائریکشن دیتی ہیں. یعنی کہ اگر آپ یہاں پر دیکھو تو یہ ہمارے پاس کووڈ کا ٹائم تھا یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ کووڈ کی وجہ سے پرائز اس طرح سے یعنی کہ ریئیکشن کر رہی تھی. یہ 9/11 میں، ٹھیک ہے، آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں 9/11 کا گیپ بنا تھا. یہاں پر میں نے وہ یعنی کہ گیپس وغیرہ ڈرا نہیں کیے، صرف میں نے آپ کو لکوڈ زونز اور رینج کے بارے میں سمجھانا تھا، اسی لیے میں نے بس وہی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ہائی لائٹ کی ہیں. تو بیسیکلی سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھنی ہے، آپ کی رینج کیا ہے، آپ کے پاس نیوزز کہاں پر آ رہی ہیں، اور آپ کس طرح کس چیز کو ٹریڈ کرو گے. ٹھیک ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اب اسی طرح میں اگر ویکلی کے چارٹ پر جاتا ہوں، اب یہ میرے پاس ایک ویکلی کا چارٹ آ گیا. ٹھیک ہے، اب ویکلی کے چارٹ کے اندر کیا ہے کہ پرائز ایک میڈیکیشن بلاک پر بیٹھی ہے پلس یہ فیلئر سوئنگ ہے. پرائز یہاں پر ڈراپ کر کے بائی سائڈ کو بھی ٹارگٹ کر سکتی ہے، یہاں سے ڈراپ کر کے سیل سائڈ کو ٹارگٹ کرنے کے بعد پھر بائی سائڈ کو ٹارگٹ کر سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہ یہاں پر دیکھو یہ انورژن ہے، تو اگر پرائز یہاں پر ریئیکشن دیتی ہے تو ہو سکتا ہے ڈائریکٹ بائی سائڈ کی طرف چلی جائے. اور مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے پرائز بائی سائڈ کی طرف جائے گی. ابھی کرنٹلی رینج لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کرے گی، مجھے ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد تھوڑا سا چارٹ میں مزید بڑا کروں تو یہاں پر آ جائے گا اس لو سے لے کر اس ہائی تک یہ ایک رینج بن جائے گی. اب اس کے اندر کیا آپ کو بریک آف اسٹرکچر کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں. کیا آپ کو شفٹ ان مارکیٹ اسٹرکچر کی ضرورت ہے؟ نہیں. کیا آپ کو انڈیوسمنٹ کی ضرورت ہے یا انجینئرنگ لکوڈیٹی یا کچھ بھی انیمیٹنٹ ہائی وغیرہ؟ یہ سب چیزیں بھی سائڈ پر رکھیں، وہ ہم نے اس وقت دیکھنی ہے جب ہم ٹریڈ لگا رہے ہوں گے. ہائی ٹائم فریمز کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے پاور آف 3 والا پیٹرن، یعنی کہ ایک ایکومولیشن پیٹرن ہو، اس کے بعد مینیپولیشن پیٹرن ہو، اور اس کے بعد ہم نے وہاں پر انٹری پوائنٹس ڈھونڈنے ہیں. انٹری پوائنٹس کے اندر آپ کے پاس 4 ریزنز آتے ہیں. یا تو آپ ایک ریٹریسمنٹ کو ٹریڈ کر رہے ہوگے، یا تو آپ ایک ایکسپینشن کو ٹریڈ کر رہے ہوگے، یا آپ ایک ریورسل کو ٹریڈ کر رہے ہوگے. اور جب کنسولٹیشن آئے گی آپ اسے اوائڈ کرو گے. بیسیکلی لوور ٹائم فریمز کے اندر یہی 4 ریزنز ہوں گے. ہائی ٹائم فریمز کے اندر بھی یہی ہے، لیکن ابھی ہم ظاہر سی بات ہے ہم نے ٹریڈ تو لوور ٹائم فریمز کو کرنا ہے. ہم بینکس وغیرہ تو ہیں نہیں جو ڈیلی اور ویکلی کے چارٹ پر ٹریڈ کریں گے. ہم نے 1 منٹ اور 5 منٹ کے اوپر ٹریڈ کرنی ہے، اور ہو سکا تو 15 سیکنڈز کے اوپر بھی جائیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ان پرنسپلز کو اپنے چارٹس کے اوپر جا کر ٹیسٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کب آپ کے پاس ریڈ فولڈر نیوز تھی اور کس چیز کو پرائز نے رسپیکٹ دیتے ہوئے بائی سائڈ یا سیل سائڈ کی طرف ریئیکشن دکھایا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ بات کریں گے فیبوناچی لیولز کس طرح سے یوز کرتے ہیں، اور یہ جو ریورسل پوائنٹس ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ان سبھی چیزوں پر میں کافی ڈیٹیل سے بات کروں گا. تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.